ہمیں اور آپ کو سہارا ہے، ہم اور آپ امید لیے بیٹھے ہیں اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ صرف ہمارے اور آپ کے آقائے نامدار مکین گنبد خضرا لا یمکن ثنا آمینہ کے لال کی جو ہے شفاعت اور سفارش جو ہوگی وہ ہمارے اور آپ کا کام بن سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہمیں اور آپ کو کوئی امید نہیں ہے یہ کچھ بھی کام آ سکتا ہے۔ اسے نبی کے شان میں آج گستاخی ہو رہی ہے، اسی نبی کے شان میں نازیبا حرکات کیے جا رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گستاخی کی جا رہی ہے اور مسلمان یہ سوتا رہے، اسے کانوں میں جوں تک نہ رینگے۔ اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے ہماری جان اتنی پیاری نہیں ہے، ہماری آبرو اتنی ہمدردی کے لائق نہیں ہے، ہمارا مال اتنا اچھا نہیں ہے، اتنا محبوب نہیں ہے، ہماری بیوی اور بال بچے اتنے عزیز نہیں ہے، اتنے پیارے نہیں ہے، ہماری جان اور ہماری زمین اور جائیداد اتنے پیارے نہیں ہے جتنے پیارے آمینہ کا لال کا حفاظت کرنا ہے، آمینہ کے لال کا تحفظ کرنا ہے، آمینہ کے لال کا دفاع کرنا جتنی بڑی ضرورت ہے کائنات میں اس سے بڑھ کر کے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں اب سونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی بیٹی پر کوئی انگلی اٹھائے آپ گھروں میں سکون سے نہیں بیٹھیں گے، آپ کی بیوی پر اگر کوئی انگلی اٹھائے آپ آسانی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ کے والدین کو کوئی برا بھلا کہے آپ اس کا سر قلم کر دیں گے۔ جب باری آتی ہے آمینہ کا لال کا، جب باری آتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر ہم اور آپ خاموش کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم اور آپ خاموشی ہمارے دل پہ سکتہ کیوں چھا جاتی ہے؟ ہمارے دکان بند کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ہم سڑکوں پر کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں اگر تم جان مانگو گے ہم جان دیں گے، اگر تم مال مانگو گے ہم تمہیں مال دیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ناموں سے رسالت جناب رسول اللہ کی عزت پر حملہ کرو اور ہم سکون سے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آؤ ذرا ہم دیکھتے ہیں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں پیارے آقا حیات ہے، آپ کی زندگی میں آپ کی گستاخی ہوتی ہے۔ چنانچہ کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، اس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے اور پیغمبر کے بارے میں نازیبا جملہ کہا ہے۔ پیغمبر نے اعلان کیا کہ مجھے اس کا سر چاہیے، مجھے کچھ نہیں، مجھے گستاخ رسول کا سر چاہیے۔ محمد بن مسلمہ صحابی رسول اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، کعب بن اشرف کا یہ بہت بڑا در و دیوار کا وہ مالک تھا، اس کا بہت بڑا قلعہ تھا۔ محمد بن اسلمہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کا سر قلم کر کے لاتے ہیں، پیارے آقا کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پیارے آقا آپ نے یہ کہا تھا مجھے اس کا سر چاہیے، اس کا سر تن سے جدا چاہیے، میں لے کر کے آیا ہوں۔ پیارے آقا نے دعا دی ہے، ہمیں پتہ یہ چلا ہے، ہمیں معلوم یہ ہوا ہے گستاخ رسول کی سزا ایک ہے، سر تن سے جدا ہونی چاہیے، سر قلم کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اور آپ کو اسے احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے، ہمارا حق بنتا ہے، اس کی قانون اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہم اور آپ پیارے آقا کے بارے میں اگر گستاخی کی جائے، ہم لوگ گھروں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ سکون سے رہنے والے نہیں ہیں، ہم اس نبی کے لیے ہم سارا کچھ قربان کر دیں گے۔ پیارے آقا نے دعا دی ہے، ہمیں وہاں سے پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی شخص کملی والے کی شان میں گستاخی کرے، آئے دن
پیارے آقا کی شان میں نازیبا حرکات کرنے لگتا ہے، اس کا اگر سر قلم کر دیا جائے تو پھر شاید کہ پھر کسی کو ہمت ہوگی، کسی کو مجال ہے کہ پھر کوئی اٹھ کر کے پیارے آقا اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی گستاخی کرے، کوئی جملہ نازیبا جملہ کہے، کبھی ان لوگوں کی ہمت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، یہاں پر رک کر کے ایک بات سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں گستاخی نہیں ہوتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ پیغمبر ہے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں گستاخی کر دے، کسی کی ہمت نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی گستاخی کر دے۔ آخر ہمارے اور آپ کے آقا ہی پر انگلیاں کیوں اٹھتی ہے؟ وجہ یہی ہے، ہم نے اپنے آقا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ پر گستاخی کرے گا، شاید کہ کوئی یہودی اسے چھوڑ دے، اس کا سر قلم نہیں کر دے گا، اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ کوئی حضرت عیسیٰ پر گستاخی کرے اور عیسائی سکون سے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا، اس کا سر قلم کر کے بیٹھے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو ہر وقت ہمیشہ اس بات کا دل میں جگہ دینی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو میدان میں اتر کر اور حتی الامکان اگر کوشش ہو تو اس شخص کا سر قلم کر دیجئے۔ آپ وہاں جا کر کے آپ کو پیارے آقا کو وہ خوشی محسوس ہوگی کہ شاید کہ کسی عمل میں خوشی ہوگی۔ آپ نے اگر پوری زندگی نمازیں نہیں پڑھی ہے وہ ایک طرف ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے ایک طرف ہے، اور شاید آپ نے سر قلم کر دیا ہے اس گستاخ رسول کا، انشاءاللہ آپ کا حشر اچھا ہوگا۔ آپ کو پیارے آقا اپنے سینے سے لگائیں گے اور آپ کو حوض کوثر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آئے دن یہ گستاخیاں ہو رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو پیارے آقا کی تعلیمات کو بتانا ہے، پیارے آقا کی سیرت سے انہیں روشناس کرانا ہے، انہیں بتانا ہے آمینہ کے لال پیدا کب ہوئے ہیں، آمینہ کا لال کون ہے، پیغمبر علیہ السلام دنیا میں کن مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ نے شادیاں 11 کی ہیں، وجہ کیا ہے، آپ کی بیویاں کتنی ہیں، آپ نے کن مقاصد کے تحت آپ نے شادیاں کی ہے، یہ سارا کچھ اپنے بچیوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیارے آقا سے رشتہ کیا تھا، پیغمبر کی شادی کس عمر میں حضرت عائشہ سے ہوئی ہے، رخصتی کب ہوئی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک سہارا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان قیامت میں میدان محشر ہوگا، وہاں تمام لوگ جمع ہوں گے، حضرت 1,24,000 انبیاء تمام کے تمام جمع ہوں گے، تمام صحابہ جمع ہوں گے، بزرگ جمع ہوں گے، اصفیاء جمع ہوں گے، اتقیاء جمع ہوں گے، تمام لوگ جمع ہوں گے اور حوض کوثر پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہوں گے۔ اگر اس وقت پوچھ دیا، اگر اس وقت یہ کہہ دیا کہ میرے شان میں گستاخی ہوئی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا، مجھے نازیبا حرکات کیے تھے، میری بیوی کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں لوگوں نے، منافقوں نے، گستاخ رسول نے نازیبا جملات کہے تھے، تم نے کیا کیا ہے؟ اس وقت آپ کس منہ سے پیغمبر کا، آپ کس رخ سے پیغمبر کے آپ سامنا کریں گے، آپ کس منہ سے اس آقا کا دیدار کریں گے؟ اگر پوچھ دیا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے اور دشمنان اسلام کو بتا دینا ہے۔ اس کی سزا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں
ہم جو ہے جیل کے سلاخوں کے پیچھے اس گستاخ رسول اس ملعونہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو، اس کا نام لینا بھی ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اس کتیا کا نام بھی ہم لینا پسند نہیں کرتے ہیں جس نے پیغمبر کی شان میں آج 10 دن گزرے ہیں اس نے گستاخی کی ہے اور پھر وہ دندناتے پھر رہی ہے، اسے کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو سڑکوں پہ آنا ہے اور احتجاج کرنا ہے اور یہ باور کرانا ہے ہم سوئے ہوئے نہیں ہے، ہم اپنے پیغمبر کے خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں گستاخ رسول کی سزا اس کا سر تن سے جدا چاہیے، اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ پیارے آقا کی ہم نے آپ کو بتایا پیغمبر کی زندگی میں گستاخی کی ہے کعب بن اشرف نے، اس کی سزا پیغمبر کے سامنے اس کا سر لا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ آؤ ذرا ایک جملہ اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ المکرمہ فتح کرنے کے بعد آپ جب جاتے ہیں آپ فاتح بن کر جاتے ہیں، آپ لیڈر اور قائد بن کر کے جاتے ہیں، اپنی اٹھنی پر سوار ہے اور آپ مکہ پہنچتے ہیں اور آپ نے اعلان کیا ہے اگر کوئی شخص مکہ میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ اگر کوئی شخص عبداللہ بن حضرت سفیان بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اگر کوئی داخل ہو گیا آج اسے بھی امن ہے، اگر آج کسی نے دروازہ بند کر دیا ہے اسے بھی امن ہے، اگر آج کسی نے کنڈی لگا دی آج اسے بھی امن ہے۔ آج سارے لوگوں کو میں امن دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک شخص گستاخ رسول آیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گستاخ رسول آیا ہے، اس کا نام عبداللہ بن خطل تھا، یہ گستاخ رسول تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَكَانَ يَسْتَتِرُ بِإِسْتَارِ الْكَعْبَةِ، عبداللہ بن خطل یہ گستاخی کرنے والا یہ پردہ کو پکڑ کر کے کعبۃ اللہ کے دیوار میں چمٹا ہوا تھا، اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، در و دیوار سے وہ چمٹ کر کے وہ چمٹ رہا تھا تاکہ پتہ نہ چلے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ گستاخ رسول یہ دیوار پکڑ رہا ہے، یہ کعبہ کے دروازوں میں چھپنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقتلوہ ہناکا، اسے وہیں قتل کر دو، اس کا سر قلم کر دو۔ یہ گستاخ رسول کا یہ سزا پیغمبر نے دیا ہے، پیغمبر نے امت کو بتا دیا ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے، نبی کے شان میں نازیبا جملات کہے جائے کیا کرنا چاہیے؟ امام حضرت مالک بن انس نے فرمایا کہ اس کا سر قلم کر دینا چاہیے، اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ان لوگوں کو دنیا میں رہنے کا